پسینے کا کیا حال ہے حضور کے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کے اندر دھیان دینا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے۔ میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیہات کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین بھی ہے، جوان تو سمجھتے ہیں دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو، لیکن جو چھوٹے بچے ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے، مگر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے، اور کدھر بھی بہتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ڈھانک دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا، جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی